السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 10 اپریل 2022 کو یہاں کرناٹکا اسٹیٹ کے بیدر ڈسٹرکٹ کے مرکی گاؤں میں آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم غلام لاک ڈاؤن سے پہلے اس مسجد میں آیا کرتے تھے، شبیر خان صاحب کے ساتھ، عبد الجبار صاحب کے ساتھ۔ 2020-2021 نہیں آ سکے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام بارڈر بند تھے۔ اب 2022 لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم پھر سے ایک مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد یہ مختصر سا درس ہوگا۔ سلیم بھائی، عبدالعلیم بھائی نے کہا کہ جو ہے عصر بعد بھی درس ہو، پھر کل صبح فجر میں بھی درس ہو۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہی یہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث بتائی جائے گی، سمجھائی جائے گی۔ ابھی کا جو مختصر وقت میں جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں 30 پاروں میں۔ اس میں سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 غور سے سنیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آیت آگے اور بھی ہے، لیکن آیت کا اتنا حصہ پہلے سمجھ لیجئے۔ کیا ترجمہ ہے؟
آیت کے اس حصے کا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والی کتاب ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں ہدایت ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندو بہت غور سے سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتا وہ قادیانی کافر ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے غلام مسلمان ہیں۔ ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم کلمے کو سمجھے ہیں کہ محمد رسول اللہ جب ہم بول رہے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا نبی اور رسول مان رہے ہیں، تو آخری نبی اور آخری رسول مان رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہم جب آخری نبی، آخری رسول مان رہے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ قرآن کو ویسے ہی ماننا ہے، ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو۔ توجہ میری طرف، قرآن رمضان میں نازل کیا اللہ نے، یہ سمجھو کیسے نازل کیا۔ انا انزلناہ فی، بولو، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اور یہ جو آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس حصے کو سمجھیے اللہ کے بندو۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ ساتویں آسمان کے اوپر اس کے عرش پر مستوی ہے، اور عرش سے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ایک ہی رات میں۔ کہاں نازل کیا؟ ساتویں آسمان کے اوپر بیت العزہ میں۔ کہاں نازل کیا؟ بیت العزہ، بولیے۔ دیکھیے ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، آپ لوگ اگر اس کو یاد کرنے کی نیت سے سنیں گے اور آپ بھی دہرائیں گے وہ الفاظ، تو آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے وہ الفاظ۔ پھر آپ اپنے گاؤں میں اور اطراف کے گاؤں، وادی جائیں گے، واگن گرا جائیں گے، چکلی جائیں گے، یا اور اطراف کے گاؤں جائیں گے، تو آپ لوگوں کو سمجھا سکیں گے۔ صحیح ہے؟ تو پھر ایک بار دوہرا لیجئے۔ اللہ نے اس کے عرش سے قرآن نازل کیا ایک ہی رات میں، ساتویں آسمان کے اوپر بیت العزہ میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا انزلنا۔ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار نازل ہونا۔ انزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ نازل ہونا۔ تو مکمل قرآن مجید 30 پاروں والا ایک ہی مرتبہ نازل کیا اللہ نے۔ اور وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ کون سی رات تھی؟ شب قدر، یعنی لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے؟ تو انزلنا کی شکل میں جو اللہ نے نازل کیا وہ ایک ہی مرتبہ کے نازل ہونے کو کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اور مدینہ کی 23 سال کی زندگی میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کرتے رہا اللہ نے قرآن کو۔ تو یہ تنزیل کی شکل میں نازل کیا۔ کون سی شکل میں؟ تنزیل من رب العالمین۔ پڑھتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کے جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ کا نازل کہاں ہوا؟
بیت العزہ میں 7ویں آسمان کے اوپر، اور وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ 23 سال میں تنزیل کی شکل میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، تو کنفیوژن پیدا کرنے والے جو ہے گمراہ کرنے والے لوگ کچھ بھی گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہی بولتے ہو کہ 23 سال کی نبوت اور رسالت کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال، اور مکہ میں اتنے سورے نازل ہوئے، پھر بعد میں مدینہ میں اتنے سورے نازل ہوئے، تو مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں، اور یہ 23 سال میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا قرآن مجید. تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کیسی بات ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ابھی میں سمجھا دیا آپ لوگوں کو، یہ انزلناہ یا انزلا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی رات میں عرش سے بیت العزہ میں نازل ہونے کو انزلناہ کہا اللہ نے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اس ایک ہی رات میں، اس رمضان کے مہینے کی اس خاص رات میں اللہ نے مکمل 30 پارے والے قرآن کو اپنے عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر بیت العزہ میں ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا. اور نبی کی پوری 23 سال کی رسالت اور نبوت کی زندگی میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا موقع موقع کے مطابق آیتیں نازل ہوتی رہیں. تو وہ کون سی شکل ہوئی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا؟ تنزیل. دیکھیے امام صاحب بول دیے تنزیل، آپ لوگ کو بھی بولنا چاہیے تنزیل. سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تنزیل کی شکل یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا موقع موقع سے کچھ کچھ آیتیں نازل ہوتے رہی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں، تنزیل کی شکل میں. یہ میں دوہرا رہا ہوں اس لیے تاکہ یاد رہے، تاکہ یاد رہے. غور سے سنیے، قرآن کا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے سے. اب اتنا جب سمجھ میں آ گیا کہ پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے الحمدللہ، تو اب یہ قرآن مجید کو ہم کیا کرنا؟ رمضان میں اللہ نے نازل کر دیا، اور 23 سال میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتے رہا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب یہ قرآن کو ہم کیا کرنا؟ ہم اس کی تلاوت کرنا. ہم اس کی کیا کرنا؟ تلاوت کرنا. تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سادے دنوں میں یعنی 11 مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرنے سے ایک حرف پر 10 نیکی ملتے ہیں. الف لام میم، 3 حروف پڑھے 30 نیکی مل گئے. کب؟ یہ 11 مہینوں میں. اور رمضان کے مہینے میں ایک حرف پر 700 نیکی مل سکتے ہیں. دلیل صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 2707 2707 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی کھولیے اور انگلی پھیر لیجئے اس حدیث پر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں کئی لیسنس ہے، کئی اسباق ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ رمضان میں 700 گنا بڑھ جاتے ہیں نیکیوں کا ملنا. تو ہم کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ اپنا دل کا تعلق مضبوط کرتے ہوئے تلاوت کرنا ہے. اچھا، کیا صرف تلاوت کرنا ہے قرآن مجید کی؟ کیا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے؟ جی نہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے 38ویں سورہ صاد میں آیت نمبر 29 پہ پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت پر رکو، اس کا ترجمہ دیکھو. کیا فرما رہا ہے ہمارا رب؟ ہمارے رب نے کہا کتاب انزلناہ الیکا، ہم نے نازل کیا یہ کتاب آپ لوگوں کی طرف. کس کے طرف نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو سمجھنا ہے. کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب نازل کیا ہم نے آپ کے طرف. ٹھیک ہے. مبارکن،
یہ کتاب کیا ہے؟ بابرکت ہے، برکت والی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تم اس کی آیتوں میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں۔ قرآن سے نصیحت کون حاصل کریں گے؟ عقل والے لوگ ہی قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اگر ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے لوگ ہیں اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کی صحیح تفسیر پڑھنا، اللہ کی آیتوں میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ ہمارا اللہ، ہمارا پالنہار، ہماری پوری اس کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کے مخلوقات کو پالنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا کیا چاہتا ہے ہم غلاموں سے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ کس نے کہا؟ خود اللہ نے کہا۔ تو ہم اللہ کے غلام، ہم اللہ کے بندے، ہم اگر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، آیت پر انگلی پھیرے، اس کے بعد اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ترجمے پر انگلی پھیرے، ترجمہ پڑھے۔ اب آپ لوگ کنڑ جانتے ہوں گے کرناٹکا والے، یا ہندی بھی جانتے ہوں گے کیونکہ حیدرآباد سے 200 کلومیٹر قریب ہے آپ لوگ، اردو بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں پر اردو ترجمہ بھی موجود ہے، یہاں پر ہندی ترجمہ بھی موجود ہے، الحمدللہ کنڑ ترجمہ بھی موجود ہوگا الحمدللہ۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کو جو لینگویج آتی ہے وہ لینگویج کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھے اور نیچے ترجمہ پڑھے، ٹرانسلیشن جو ہے انگلش ہے تو انگلش پڑھو، دیکھو رب کیا کہتا ہے، رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ہم کو کیا حکم دے رہا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ جو ہوائیں ہیں جس سے ہم سانس لے رہے ہیں وہ اللہ کی ہے، یہ جو پانی ہے یہ اللہ نے برسایا ہے تاکہ ہم اپنی پیاس بجھائیں، تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے نا، یہ ہوا اور پانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، اور بھی بہت ساری نعمتوں کو گن سکتے ہم۔ تو ہمارے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کی 5 ٹائم فرض نماز ادا کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی بندگی کا ثبوت دینا ہے، اس کی غلامی کا ثبوت دینا ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں اے اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں اے اللہ، ہم پر آپ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے یا اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا اس قرآن میں یا اللہ، ہم 5 وقت نماز قائم کر رہے ہیں یا اللہ، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور رمضان کا تعلق قرآن سے زیادہ گہرا ہے، تو ہم اس قرآن کو رمضان میں زیادہ تلاوت کر رہے ہیں یا اللہ، اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں یا اللہ۔ اگر یہ کریں گے تو بول سکیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تلاوت اور نہیں پڑھیں گے ترجمہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے بول پائیں گے؟ نہیں نا۔ اچھا، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کے ترجمے پر غور و فکر کرنا ہے ہم اللہ کے غلاموں کو، سمجھے اللہ کے بندو۔ تو میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ بات اچھے سے یاد رکھ لو۔ آج 8واں روزہ ہے، 10 اپریل 2022، 8 رمضان المبارک 1443 ہجری۔ ہم رمضان میں تلاوت زیادہ کرنا، کیا نیت سے؟ سادے دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکی دے رہا اللہ، رمضان میں 700 نیکی مل رہے، اور اللہ جتنی چاہے اتنے دے گا۔ لہذا ہم ٹائم نکالنا تلاوت قرآن کے لیے، اور پھر کچھ ٹائم ترجمے کے لیے بھی نکالنا اور سمجھنا، سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ شرک سے بچ جائیں گے، بدعت خرافات سے بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی سچی محبت کرنے لگ جائیں گے قرآن کا ترجمہ سیکھنے سے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سیکھ جائیں گے کہ سچی محبت کس کو بولتے ہیں، نبی کی سچی محبت، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ کی سچی محبت سمجھ میں آ جائے گی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ اہل بیت سے سچی محبت کرنے لگ جائیں گے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو، کیونکہ قرآن کو سب سے پہلے کون حفظ کرے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ قرآن کو سب سے پہلے کون لکھے نبی سے سن کر؟ صحابہ اور اہل بیت۔ قرآن کو پہلے محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور لکھتے چلے گئے اور حفظ کرتے چلے گئے. تو آج ہمارے پاس یہ قرآن جو موجود ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے موجود ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا. اچھا قرآن کی تفسیر کیسا سمجھنا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھائیں گے نا. قرآن میں نماز کا حکم ہے, طریقہ کون بتائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. وہ طریقہ قرآن میں رہتا یا حدیث میں رہتا؟ حدیث میں رہتا. تو حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. ایک فرقہ نکل گیا بس بول رہا ہے کہ قرآن کو مانو اور حدیث کو نہ مانو, حدیث میں ملاوٹ ہے لہذا حدیث کو چھوڑ دو. تو جو بندہ حدیث کو چھوڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. دیکھو عالم صاحب بول دیے کافر ہو جائے گا, سچ بات ہے یہ. جو بندہ حدیث کو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا. حدیث کا انکار کرنے والے کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر حدیث چھوڑ دیں گے تو ان آیتوں سے انکار کرنے جیسا ہو جائے گا, ان آیتوں سے کفر کرے جیسا ہوگا. کیونکہ رب نے کیا فرمایا قرآن میں؟ رسول جو دے وہ لے لو اور رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے وہ کہاں ہے؟ حدیث کی کتاب میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے منع کیے روکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ حدیث کی کتاب میں ہے. اور سورہ نحل قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 ہے, اس کی آیت نمبر 44 جب پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے واضح سبق دے دیا کہ یہ ذکر ہم نے آپ کے طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ جو ذکر ہے قرآن مجید یہ ہم نے آپ کے طرف نازل کیا. تو ذکر کو صرف قرآن نہیں کہیں گے, ذکر کو قرآن اور حدیث دونوں ملا کر ذکر کہیں گے. تو اللہ کے بندو کھول کھول کر قرآن کو بیان کرے ہمارے پیارے نبی. تو وہ جو کھول کھول کر قرآن کو بیان کری ہوئی باتیں ہیں وہ کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. لہذا حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر حدیث کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. حدیث کا انکار کفر ہے. اللہ نے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے. اور میں آپ کے سامنے آخر میں اس آیت کا ترجمہ سنا کر اپنے اس درس کو مکمل کر لیتا ہوں. دیکھیے آج کے اس مختصر سے درس کے سٹارٹنگ میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کی تلاوت کیا تھا آپ کے سامنے. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ کتاب, أَنزَلْنَاهُ, جس کو ہم نے بھیجا ہے, جس کو ہم نے نازل کیا ہے, مبارکن, برکت والی ہے یہ کتاب, فاتبعوہ, تاکہ تم اس کی اتباع کرو. ایک تو اتباع نبی کی کرنے کو کہا اللہ نے, ایک اتباع کس کی کرنے کو کہا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو کہا اللہ نے. سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں فاتبعونی کہا وہاں پر اللہ نے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا کہ تم میری اتباع کرو. تو رسول اللہ کی اتباع سکھایا اللہ نے. پھر اللہ نے اب یہاں پر کہا فاتبعوہ, قرآن کی اتباع کرو, اللہ نے سکھایا ہے اس آیت میں. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 ہے یہ. فاتبعوہ یہاں پر اللہ نے کہا کس کو؟ قرآن کو. قرآن کی اتباع کرو یعنی قرآن کی پیروی کرو. واتقوا, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب اللہ کے غلاموں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے راحت چاہیے, سکون چاہیے, عافیت چاہیے, حفاظت چاہیے. تو کیسا ملے گا؟ اللہ کے رحم سے ہی ملے گا نا. تو اللہ رب العالمین کی رحمت اگر چاہیے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی اتباع کرنا ہے. اللہ نے کہا, اور ایک آیت میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. وہاں ایک آیت ایسی بھی ہے, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پر ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ قرآن کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے رحم کریں گا اللہ بول رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے ہم غلاموں کو کیا کرنا ہے؟
اللہ کے قرآن کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن میں رب نے جو حکم دیا اس حکم کو نبی نے جیسے سمجھایا، وہ جو سمجھائے پیارے نبی نے، عمل کا طریقہ وہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ قرآن و حدیث کو پکڑے رہنا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے مطابق پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے مطابق، تو پھر ہم گمراہی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن و حدیث کو جب ہم سمجھنے والے بن جائیں گے، سچ بولنے والے، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر کے قرآن و حدیث سیکھنے والے بن جائیں گے، تو ہم کس سے بچیں گے؟ شرک سے بچیں گے، بدعت خرافات سے بچیں گے، کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، اور اعمال صالحہ میں زندگی گزارنے والے بنے رہیں گے، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اتباع میں، اللہ کے قرآن کی اتباع میں، انشاءاللہ موت کے بعد جنت پا لیں گے۔ لہذا آج کے اس مختصر سے درس سے یاد رکھو کہ قرآن کی بھی اتباع کرنا ہے جیسا نبی کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا ہم قرآن کو پڑھتے جائیں، قرآن کی صحیح تفسیر پڑھتے جائیں جو صحیح حدیثوں میں ہے، اور ہم اپنے عقیدے اعمال کی اصلاح کرتے جائیں، اپنے معاملات کی اصلاح کرتے جائیں، علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ رب العالمین سے سچی محبت میں، رسول اللہ سے سچی محبت میں، صحابہ اہل بیت سے سچی محبت میں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادتوں میں وقت گزارنے والے بنے رہیں، اللہ رب العالمین کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے میں وقت گزارنے والے بنے رہیں، اور جب موت کا فرشتہ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے، ہماری روح کلمہ توحید پر قبض ہو جائے، اور انشاءاللہ عذاب قبر سے ہم بچ کر اللہ کی جنت میں چلے جائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث پر ہماری زندگی کی ہر سانس چلتے رہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہماری زندگی کا ہر کام چلتے رہے، اور موت ہم کو جو آئے کلمہ توحید پر آئے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔